السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی کی زندگی میں بہت سارے حالات اور احوال اور اسٹیجز آتے ہیں۔ ایک آدمی کبھی بچہ ہوتا ہے، پھر وہ نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ بالکل مجبور، لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے سہارے اور ٹکڑوں پر پلنے کے لیے اور جینے کے لیے بھی اس کو مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ میرے سامنے موجود ہے، نہایت ہی سبق آموز واقعہ ہے، رلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ ذرا پورے واقعے کو اور اس چھوٹی سی ویڈیو کو ضرور سن کر کے جائیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص محمود نام کا، جس کی عمر 47 سال ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے پاس میں ایک 12 سال کا بیٹا ہے۔ محمود کا 12 سال کا بیٹا عمار ہے۔ بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب چونکہ ابھی 47 سال کی عمر میں ہے، اور اس عمر میں ایک آدمی، ایک مرد وہ شادی کرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ شادی کر سکتا ہے۔ محمود کے پاس ایک بڑا کاروبار بھی ہے، صحت مند بھی ہے، سارے اسباب و وسائل موجود ہیں، لیکن دوستوں کے کہنے کے باوجود، رشتہ داروں کے کہنے کے باوجود بھی وہ شادی نہیں کرتا ہے، اور بڑا اس کا بچہ ہو جاتا ہے، اس کا بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ یہ 12 سال کا جو یاسر تھا، اب یہ 22 سال کا نوجوان ہو چکا ہے، اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ محمود اپنی شادی نہ کر کے اب اس بچے کے جوان ہونے پر اس کی شادی کرتا ہے، لیکن شادی جب ہو جاتی ہے تو ایک دن ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو تمام تر کاروبار اور بزنس اور تمام تر دولت، سارے اسباب و وسائل، سب کاغذات، سرٹیفکیٹ، ڈاکومنٹس، سب وہ اپنے بچے کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، اور اس کو وہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتا ہے، اور خود وہ کبھی تو گھر میں پڑا رہتا ہے، لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ اپنے بوڑھے دوستوں کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہیں چائے کی ٹپری پر جا کر کے چائے پی لیتا ہے۔ وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر میں اجنبی بن کر کے رہ جاتا ہے۔ گھر میں آتا ہے تو بہو ہوتی ہے، کھانس کر آنا پڑتا ہے، اور پھر اس سے نظریں بچا بچا کر کے رہنا پڑتا ہے کہ یہی تو ہے جو مجھ کو کھانا دیتی ہے۔ اس طریقے کی اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، محمود بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا بیٹا عمار بھی اب جو کہ جوان ہو چکا ہے، اور اس کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے پیروں پر اور کاروبار پر کھڑا ہو چکا ہے، وہ بھی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے۔ نوالے کا بوڑھا اٹھاتا ہے اور نوالا کھا کر کے بہو کو کچن میں سے آواز دیتا ہے، بہو ایک کٹوری دہی ملے گی کیا؟ کچن سے آواز آتی ہے کہ دہی نہیں ہے، دہی ختم ہو چکی ہے، دہی نہیں ملے گی۔ وہ آدمی مایوس ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور کھانا کھاتا ہے، اور اپنے لرزتے پاؤں سے وہاں سے اٹھ کر کے باہر کی جانب جانے لگتا ہے۔ جب بہو دیکھتی ہے کہ پیروں کی آہٹ اب مدھم پڑتی جا رہی ہے، اور میرے سسر وہ گیٹ پر پہنچ گئے ہیں اور گیٹ سے باہر نکلنے والے ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ عمار، یہ ایک کٹوری دہی رکھی ہوئی ہے فریج میں، یہ میں نے آپ کے لیے رکھی تھی، لے کر کے آؤں کیا؟ وہ کہتا ہے لے کر کے آؤ۔ وہ بیوی اس دہی کے کٹوری کو لے کر کے آتی ہے اور عمار کو دے دیتی ہے۔ عمار بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ نصیحت کیے، اور بغیر اس بات کو اس کے سامنے ظاہر کیے، اور اس پر کچھ تنبیہ کیے کہ تو نے میرے بابا جی کو یا میرے والد صاحب کو یہ دہی کیوں نہیں دی، بغیر اس کے وہ چپ چاپ دہی کو کھا لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، اور اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتا ہے، کوئی نصیحت نہیں کرتا ہے، کسی طرح کا کوئی ہنگامہ اور خلفشار و انتشار گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ کچھ دن بیت جاتے ہیں، لیکن اس بیٹے کے اور عمار کے دل میں تو وہ بات تھی کہ میری بیوی نے میرے والد صاحب کو دہی نہیں دی، اور اس نے ان کے ساتھ میں ظلم کیا ہے۔ وہ ایک دن اپنے بابا سے بولتا ہے، اپنے والد صاحب سے بولتا ہے کہ بابا آج ہمیں کچہری چلنا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کچہری میں کیا واقعہ پیش آ گیا یا کیا کام پیش آ گیا؟ وہ کہتا ہے کہ آج شادی ہے، آج آپ کی شادی ہے، اور کچہری میں آپ کی میں شادی کرانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ارے بیٹا، اس عمر میں شادی کر کے کیا کروں گا؟ جب میری عمر تھی میں نے جب شادی نہیں کی۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ بابا جی، نہ تو میں آپ کے لیے بیوی لینے جا رہا ہوں، نہ میں اپنے لیے ماں لینے جا رہا ہوں، نہ میں اپنی بیوی کے لیے ساس لینے جا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے لیے ایک کٹوری دہی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ آواز سنتی ہے اس کی بیوی، وہ کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور اس کو سارا واقعہ یاد آنے لگتا ہے۔ وہ آ کر کے اپنے شوہر کے
قدموں میں گر جاتی ہے، اس کا شوہر اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، اور اپنے بابا جی سے کہتا ہے، اپنے والد صاحب سے کہتا ہے کہ والد صاحب یہ رکھیے ہمارے گھر کی چابی جس میں ہم رہتے ہیں، یہ کاروبار کی ساری فائلیں اور سارے ڈاکومنٹس ہیں، اور یہ پورا کاروبار ہے، یہ فلیٹ ہے، یہ گھر ہے، اس کی چابی ہے، آج سے ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم کسی کرائے کے مکان میں جا کر کے رہیں گے، چونکہ یہ آپ نے ہمیں دیا ہے اور آپ کی خدمت کو ہم نہیں پہچان رہے ہیں۔ اور ایک عورت جو ہے اپنے سسر کی دی ہوئی چیزوں پر اس کا شکریہ تو کیا ادا کرتی، اس کی خدمت تو کیا کرتی، آج اس نے جو ہے کٹوری دہی سے بھی منع کر دیا ہے۔ ہم اس گھر میں رہنے کے لیے لائق نہیں ہیں، جب کرائے کے گھر میں جا کر کے رہیں گے تو اس کو عقل آ جائے گی۔ اتنا کہتے ہی وہ لڑکی اور وہ عورت، اس کی بیوی جو ہے، وہ اپنے شوہر کے قدموں میں پڑ جاتی ہے، اور پھر شوہر اسے اٹھاتا ہے تو پھر اس کے جو ہے اس کے والد کے یعنی اپنے سسر کے قدموں میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور میں آپ کی دل و جان سے خدمت کروں گی۔ اب باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، اس نے اپنی بہو کی غلطی کو معاف کیا، اپنے بیٹے کے رشتے کی اور اس کی بیوی کی لاج رکھی اور اس نے اس کو معاف کر دیا، اور پھر وہ جو ہے ہنسی خوشی اسی گھر میں رہنے لگے۔ لیکن جو زخم کٹوری کے اور دہی کے منع کرنے سے اس کو لگا تھا، وہ زخم بہرحال اس کے سینے میں موجود رہا۔ اس لیے میرے محترم، ہمیں جو ہے اپنے والدین کی اور خاص طور سے عورتوں کو اپنے سسر کی، ساس کی خدمت بہرحال کرنی چاہیے، چونکہ آپ خدمت نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ اولاد خدمت نہیں کرے گی اپنے والدین کی، بچے نہیں خدمت کریں گے اپنے بڑوں کی، تو اور کون آئے گا خدمت کرنے کے لیے؟ اور کیسے یہ خاندانی نظام اور خانگی نظام بہتر اور شریعت کے موافق ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی گھر جنت بنا کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی زندگیوں میں باہر آیا کرتی ہے۔ یہ واقعہ آپ کو کیسے لگا ہے ذرا کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔